بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم طارق صاحب, کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ بالکل صحیح. ہاؤ آر یو فیلنگ؟ تھینک یو ویری مچ. فرسٹلی سر, آپ نے ٹائم دیا, آئی ایم obliged and I'm humble. یہ ایک چھوٹی سی کوشش میں کرتا ہوں اپنے شو پہ, جہاں پہ میں اپنے سینئر ویٹرن سیزن پروفیشنل سے بات کروں. آپ ایک رسپیکٹڈ انڈیویجول ہیں who has given years and countless services to the پاکستان میڈیا انڈسٹری. اور مجھے یاد ہے صبح صبح 7 بجے اٹھنا اور چاچا جی کا شو دیکھنا, وہ مزے کی بات ہے. لیکن طارق صاحب, ابھی کیونکہ میں جو اپنا شو کرتا ہوں اس کے اندر میں جو فوکس کرتا ہوں ایولیوشن آف دا میڈیا انڈسٹری, اور آپ نے تو باقاعدہ سنس دا انسیپشن. تو میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا سب سے پہلے کہ کیا ہماری انڈسٹری کمنگ فرام یور ایکسپیرینس ہیز اٹ ایوالوڈ رائٹلی اور ہیز اٹ گون ڈاؤن, اور ابھی اے ورک ان پروگرس؟ دیکھیں, بات یہ ہے کہ ٹائم چینج, اور میں ہمیشہ کہہ رہتا ہوں کہ یہ جو ارتقاء ہی کہہ لیں آپ, یہ سلسلہ جو ہے یہ جاری رہتا ہے, چیزیں بدلتی رہتی ہیں. یہ دریا کی طرح ہے کہ ان کا پانی ایک جگہ تھم جائے تو ظاہر ہے اس میں بو پیدا ہو جاتی ہے. اب یہ الگ بات ہے کہ وہ دریا جو ہے طغیانی بھی مائل ہو جاتا ہے, چیزوں کو ڈسٹروائے کرتا ہے, یا جس طرح وہ کہتے ہیں کہ دھیرے سے بہو ندیا رے میرے سیاں جی اتریں گے پار. دیٹ از اے ڈفرنٹ ایسپیکٹ آل ٹوگیدر. چنانچہ it can't be the same which was 50 years back. I joined television in 1967 as an actor and did it for almost 50 years. So things have drastically changed and they had to change. اب ہم نے دیکھنا یہ ہے, مختلف اس کے ایسپیکٹس ہیں کہ کون کون سے ایسپیکٹس ایسے ہیں جس میں میڈیا جو ہے اس نے ڈکلائن کیا ہے انٹینشنلی, یا کون کون سے ایسے ہیں جس میں اس نے امپروو کیا. تو آپ سوال پوچھتے جائیں گے. ہم کوئی ایسپیکٹ اگر لے لیں, مثلا جو سب سے زیادہ لیک کرتی ہے چیز میڈیا میں, مطلب میں آئی بی ویری بلنٹ کہ پی ٹی وی جو تھا, آئی آلویز سیڈ کہ بھائی پی ٹی وی قید تنہائی تھی ویور کی. ایک ہی چینل تھا اور وہ جو قید تنہائی والا شخص ہے وہ اپنی کوٹھری میں بیٹھا ہوا تھا اور ایک روزن کھلا تھا, ایک روشن دان, وہ اس کو دیکھتا رہتا تھا. دیٹ واز پی ٹی وی. اور اس میں اگر کوا بیٹھتا تھا وہ کہتا جی سبحان اللہ کیا خوبصورت پرندہ, اس نے دیکھا نہیں ہے نا. اور کوئی چڑیا بیٹھتی تھی اس کو. اب اسی کوٹھڑی میں 100-150 روشن دان کھلے, اور ان مختلف روشن دانوں میں مختلف پرندے ہیں. کوئی گدھ بھی بیٹھے ہیں وہاں پہ, بدصورت چیزیں بھی بیٹھے ہیں, کوئی خوبصورت. چنانچہ اس کا کمپیریزن نہیں ہو سکتا کہ اوور آل آپ ایک دعویٰ نہیں کر سکتے کہ ایسا ہوا. دوسری طرف جب ہم آتے ہیں کہ چینلز جب کھلے ہیں پرائیویٹ, اٹ واز ویری ویلکم مطلب ہے کہ چینج ان دا سوسائٹی. اور اس کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ ہمارے جو ایکٹرز تھے, جو رائٹرز تھے, رائٹرز تو نہیں, میرا خیال رائٹرز تو مفقود ہو گئے, لیٹس سے ڈائریکٹرز ہیں, باقی جو لوگ تھے ان کی آمدنی شروع ہو گئی. پی ٹی وی کے دنوں میں ہم پی ٹی وی پہ گزارا نہیں کر سکتے تھے. میں حالانکہ میں بڑے میجر شوز کرتا تھا, میں آلموسٹ میں نے اپنے آپ کو پورا وقف کیا ہوا تھا پی ٹی وی سے, لیکن میرے کچن کا خرچہ اس سے نہیں چلتا تھا. اب یہ ہے کہ بھئی آپ 2-4 دن کام کریں تو آپ کا کچن کا خرچہ, یہ تو اس کا پازیٹیو ایسپیکٹ. نیگیٹو ایسپیکٹ آئی مین یہ اٹ کوڈ بی پازیٹیو آلسو کچھ لوگوں کے نزدیک, وہ یہ ہے کہ کمرشلزم جو ہے, لیٹس سے کہ وہ کیپٹلزم از بیسیکلی ایک طوائف کی طرح ہوتی کہ اس کے کوٹھے پہ جس شخص کے پاس پیسے زیادہ ہوں وہ آئے تو اس کو وہ اپنے ناز و ادا دکھاتی ہے. کرائٹیریا از اونلی منی, سکسیس, کہ اس کی ریٹنگ کیا ہوئی. کرائٹیریا از ناٹ کوالٹی اور دا میسج اور دا ایستھیٹکس اور اینی ادر نارمس سوسائٹی کے. چنانچہ آئی ڈونٹ بلیم دم, کیونکہ کمرشل سوسائٹی ایسا ہی ہوگا. تو مختلف مثلا جو چیزیں بالکل معدوم ہو گئیں ان میں مثلا میوزک, ہماری جو میرا خیال 100 چینلز ہوں گی, کہیں بھی میوزک کا سوائے کوک اسٹوڈیو اور وہ ٹھیک ہے,
گڈ انف. وہ کبھی کبھار چل جاتے ہیں, وہ بھی اس کو آمیزش کر کے, اس میں پاپ کی آمیزش کی جاتی ہے, تب لوگ ایکسیپٹ کرتے ہیں. پیور جس کو شدھ کہتے ہیں اس قسم کی میوزک نہیں ہوتی. اور وہ اصل وہی ہے بیس میوزک کی, جو شدھ میوزک ہے, کلاسیکل ہے, اور وہ سننے کو نہیں ملتی. اب اگر وہ سننے کو نہیں ملتی تو نیکسٹ جنریشن, میرے پوتے پوتی کو کیا پتا کہ مطلب بڑے غلام علی خان کون تھے, یا سلامت علی خان جو تھے وہ ملتانی کافی کیسے گاتے تھے, وغیرہ وغیرہ. تو ایک تو وہ مائنس ہو گیا ٹوٹل. صحیح. اور میوزک فارم اگر رہی تو وہ قوالیاں رہ گئیں چند ایک, وہ بھی کبھی کبھار. اس کے بعد ملی نغمے رہ گئے. یو سی ملی نغمہ جو ہے نا, میرا مثلا میں نے اپنے ایک مہک ڈرامہ تھا, وہ پورا بیس کیا تھا اے وطن پیارے وطن پاک وطن کے اوپر, امانت علی خان کا. میرے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں اس کو سن کے, اور بھی اس طرح 65 کے. میں یہ صرف اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ I'm not against them, لیکن اسی ملی نغمے کو جب آپ کمرشل کرتے ہیں تو چیپ ہو جاتا ہے. چنانچہ 14 اگست کو جو میں نے ملی نغمے دیکھے, جس طرح ان کو شوٹ کیا گیا ہے, ان میں کوئی ڈیپتھ نہیں تھی جو ہے اس سرزمین کی, کہیں خوشبو نہیں تھی, شور شرابہ زیادہ تھا. تو ایک تو میوزک نے ڈکلائن کیا فرام مائی پوائنٹ آف ویو. اچھا, دوسرا لٹریچر کا دور دور تک پتہ ہی نہیں چلتا. میڈیا نے باقاعدہ میرا خیال کچھ دربان رکھے ہوئے ہیں, جو تمام میڈیا ہاؤسز کے صدر دروازوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں, اور ان کو حکم یہ ہے کہ کوئی بھی کریٹو آدمی ایز فار ایز اسکرپٹ رائٹنگ از کنسرنڈ وہ اندر داخل نہ ہو. آپ نے مطلب کہ کیے ہیں, مطلب کہ میڈیا کے ساتھ رہے ہیں, یعنی کئی مرتبہ اگر آپ کو کوئی ڈرامہ خدا نخواستہ پسند بھی آ جاتا ہے تو یو وانٹ ٹو فائنڈ آؤٹ کہ who wrote it, and you can't. He is not important at all because he is nobody. جو لکھ رہا ہے اس کی کوئی اپنی حیثیت اس لیے نہیں ہے کہ وہ پروڈیوسر خود بیٹھ کے لکھ رہا ہے, باقی لکھوا رہے ہیں, ایکٹر خود کر رہے ہیں. They don't need a script writer. So as far as the present day media is concerned, اس میں ڈرامہ نویس ٹائپ کی کوئی چیز ایگزسٹ ایز سچ نہیں کرتی. اس میں کوئی اشفاق نہیں ہے, منو بھائی نہیں ہے, باقی جتنے بھی ہمارے میجر حسینہ نہیں ہے. اچھا, ایک اور میں تمہیں بات بتاؤں which is very interesting, کہ میں ان لوگوں کا نام اس لیے نہیں لے رہا کہ جی یہ آئیں. کئی بار لوگ کہتے ہیں نا جی یہ آئیں آگے انڈسٹری میں ہاتھ اور یہ لکھیں, یہ لکھیں گے تو وہ فلاپ ہو جائے گا. آپ دیکھیں کہ پورے میڈیا میں جو سینئر رائٹر جتنے ہیں, کسی ایک کا کوئی ڈرامہ ہٹ نہیں ہوا. کوشش کی ہے شروع میں لوگوں نے لکھنے کی, کیونکہ اس کا مزاج مختلف. یہ ہم جو سینئر لوگ ہیں سو گارڈ, تو وہ سو گارڈ ہی میں کہتا ہوں نا, سینئر کا مطلب ہوتا ہے کہ جس کی عمر زیادہ ہو جاتی ہے. اٹ ڈزنٹ مین کہ وہ دوسروں سے زیادہ انٹیلیجنٹ, وہ پڑا پڑا سینئر ہو جاتا ہے. تو بات, اور ہم جو سو گارڈ سینئرز ہیں, ہم اپنے ایرا میں, ہمارا ایکٹر جس طرح ایکٹ کرتا تھا وہ ہمارے ذہن میں تھا. خیام سردی اس طرح ایکٹ کرتا ہے, طلعت اس طرح ایکٹ کرتا ہے, روئی بانو, ہم اس کے مطابق لکھتے تھے کہ بھئی اس کو کاسٹ کریں گے. ہمارے ذہن میں ہوتا تھا کہ اس کیریکٹر میں کون سا کاسٹ ہوگا. چنانچہ اسکرپٹ جو ہے وہ بالکل آؤٹ. دوسری چیز, آپ مجھے بیچ میں ٹوک سکتے ہیں, میں تو بولتا چلا جاؤں گا اس طرح جب مجھے لگے گا جب آپ بتائیں. ہاں, دوسری چیز جو اس میں آئی وہ ہے موناٹنی. ڈرامے کی بات, ابھی میں صرف ڈرامے پہ بات کر رہا ہوں. میں اپنی اسٹڈی میں لکھ رہا ہوتا ہوں تو جب میں تھک جاتا ہوں, میں بڑی آسانی سے تھک جاتا ہوں, ماشاءاللہ 81 برس کا ہو چکا ہوں, تو میں اپنے لیونگ روم میں جاتا ہوں جہاں میری بیوی کو ڈرامہ وغیرہ دیکھ رہی ہوتی ٹیلی ویژن پہ. تو میں اکثر اس کو کہتا ہوں کہ اچھا مونا, اگلے 5 منٹ کے اندر میں دعوے سے تمہیں لکھ کے دیتا ہوں کہ یا طلاق ہو جائے گی کوئی نہ کوئی, یا طلاق کی تو تھریٹن ہوگی, یا جو مرد ہے جس قسم کا ہے خامند ہے وہ تھپڑ مارے گا خاتون کو, یا وہ خاتون جو ہے وہ بھاگ جائے گی گھر سے, یا اس کا مطلب یہ 4-5 گیون سچویشنز ہیں, دے ہیو ٹو ہیپن.
اینڈ یو گیٹ سک آف دیز کہ ڈیورس ہو گئی, وہ فلانا اچھا لڑکی کو دیکھنے آ رہے ہیں. اور ڈرامے کا لیول اسکرپٹنگ کے حوالے سے, میں ابھی صرف اسکرپٹنگ کے حوالے سے کر رہا ہوں, ڈائریکشن اور ایکٹنگ کے حوالے سے نہیں کر رہا. اسکرپٹ کا یہ حال ہو گیا کہ بھائی جو پرانے ہمارے حور اور زیب النساء میں افسانے چھپتے تھے نا, ان کا معیار ہے ڈرامے کا, وہ ہے لوگوں نے قبول کر لیا ہے. آئی ڈونٹ مائنڈ, مطلب کہ ٹھیک ہے بھائی, وہ ٹاپ کرتے ہیں ریٹنگ ان کی تو ٹھیک ہے, میں اس کے اوپر مائنڈ نہیں کرتا, میں اس کے اوپر کوئی اعتراض نہیں کرتا. لیکن فرام مائی پوائنٹ آف ویو تو ایسے ہی میں مجھے خیال آ گیا, اگلے روز میں ایسے ہی ڈرامہ دیکھ رہا تھا, ایک دیکھنے سے مراد ہے میں کھانا کھا رہا تھا تو مجبوراً کچھ چل رہا تھا. تو وہ ایک ساس صاحبہ, یوزول ساس اور بہو کا کانفلکٹ ہے. بہو یہ نہیں چاہتی کہ ساس جو ہے زیادہ میرے خاوند کے ساتھ, اپنے بیٹے کے ساتھ ٹائم بسر کرے. ساس یہ نہیں چاہتی کہ ان کا تعلقات اچھے ہوں. بالکل جعلی قسم کی ایک سچویشن. اور اس کے بعد وہ آتے ہیں, خاوند آتے ہیں اور ان کے استقبال کرتی ہے بیوی, اور کہتی ہے کہ میں نے آپ کے لیے بھنڈی گوشت یا سم تھنگ آج بنایا اسپیشلی. وہ بہت خوش ہوتے ہیں, ہائے بھنڈی گوشت تو مجھے شروع سے پسند تھا, میری امی بنایا کرتی تھی. تو وہ ساس دیکھتی ہے کہ یہ تو ان کے پلیزنٹ ہو گئے ہیں تعلقات, یو نو. وہ آرام سے جاتی ہے. اٹ از ریئل سچویشن, میں آپ کو بیان کر رہا ہوں. اور بڑا ایک ٹیلی ویژن نیٹ ورک مطلب اس کو ٹیلی کاسٹ کر رہا ہے. دے شوڈ بی ashamed of it کہ وہ ساس جاتی ہے کچن میں, اور وہاں سے وہ جو ہانڈی چڑھی ہوئی ہے اس میں مٹھی بھر نمک جو ہے یوں کر اس میں کر کے آگے یوں کر کے بیٹھ جاتی ہے, اور پھر لکیں کرا رہی ہے یوں کر کے. وہ جو پرانی نہیں کرتے تھے بری ایکٹریسز, یہ سارا چل رہا ہے بیکاز دے آر بیڈ ایکٹرز, تو وہ اس لیے سے. اب وہ جب وہ کھانا لے کے آتی ہے, وہ پہلا لقمہ لیتا ہے, اس میں نمک ہے, اور وہ کہتا ہے یہ کیا پکایا, اور اٹھا کے ہانڈی پھینک دیتا. اور پھر ساس پھر لکیں کرا رہی. یہ صرف ایک میں انسیڈنٹ آپ کو بتاتا ہوں. یہ اس قسم کی چیزیں آن ایئر جاتی, یہ ہم کنسیو بھی نہیں کر سکتے, کیونکہ یہ ہمارے زمانوں سے بھی پہلوں کی زمانہ کی, حور اور زیب النساء کے زمانوں کی ہے. تو اسکرپٹ تو اس طرح ہے, اسکرپٹ معدوم ہو گئی. باقی جو دو ایسپیکٹ ہیں انہوں نے واسٹلی امپروو کیا ہے. اچھا, مثلا ایکٹنگ جو ہے جی, ایسی کمال کی ایکٹریسز آئی ہیں, اور ایسے کمال کے ایکٹرز آئے ہیں. میں ان کے بیک گراؤنڈ سے واقف نہیں ہوں, لیکن موسٹ پرابلی انہوں نے کئیوں نے ایکٹنگ سکولز میں باقاعدہ تعلیم بھی حاصل کی ہے. دے آر ایجوکیٹڈ پیپل. اور اتنی اچھی پرفارمنس ہوتی ہیں کہ میں بیٹھا ہوں, اور ایک لڑکی ہے, میں نام مجھے یاد نہیں رہتی, اینڈ شی اسپوک فار 10 minutes. شی واز سو امپریسو. میں نے اپنی بیوی کو کہا کہ یہ مطلب کہ ہمارے زمانے میں جو ایکٹریسز ہوتی تھیں شاید اتنی اچھی نہیں ہوتی تھی. ان کا ہوتا ہے نا جو کلاسک ہو جاتی ہے, پرانی چیز ہو جاتی ہے. طاہر صاحب کا ایسا ہی بڑا ہے کہ جی دا مارننگ شو کا یہ انہوں نے یہ کر دیا, اور ڈرامے نو, وہ ایک اپنا رومانس بھی ہوتا ہے. دے ریالٹی, یعنی اتنے اچھے ایکٹرز اور ایکٹریسز آئے ہیں کہ میں بیان نہیں کر سکتا, اور ورائٹی اس میں ان ڈزنس. دوسری چیز ہے ڈائریکشن. سم آف دا ڈراماز they were مطلب کہ سارٹ آف ایک انٹرنیشنل لیول کی ڈائریکشن تھی. ٹھیک ہے. اچھا, ڈائریکشن کے ساتھ جو سنیماٹوگرافی جی, اس نے بہت امپروو کیا. چنانچہ یہ پازیٹیو اس کے ایسپیکٹس ہیں. لیکن آپ بڑے سے بڑا ڈرامہ ڈائریکٹ جو کرتے ہیں, اگر اس کی اسکرپٹ ویک ہے, جی, مطلب ہمارے دوست شعیب منصور بھی یہی کرتے ہیں نا, ان کی فلموں کا بیشتر اوقات جو ہوتا ہے سلسلہ, ان کی بھی اسکرپٹ ذرا ویک ہوتی, کیونکہ وہ سارا کچھ خود لکھتے, وہ کسی پہ ٹرسٹ نہیں کرتے. تو اسی طرح یہاں کا ڈرامہ جو ڈائریکٹر ہے جو جنرلی, وہ بھی خود ہی کہتا ہے کہ یہ سچویشن بنا لیں گے, ہم اس طرح کر لیں گے. اٹ ڈزنٹ ہیپن لائک دیٹ. چنانچہ اس طرح. اچھا, دوسری ایک آخری کہ جو بیک گراؤنڈ میوزک ہے, اٹس ویری امپورٹنٹ. بالکل. اچھا, ہمارے یہاں بھی یہ ہوتا تھا کہ آکسیجن ایک تھی, اور باقی بیتھوون کی ففتھ سمفنی, وہ کئی اکثر وہی بج رہی ہے. لیکن جو اچھے ڈائریکٹر ہوتے تھے وہ باقاعدہ بیک گراؤنڈ میوزک
اسپیشلی کمپوز کرواتے تھے. بہت زبردست کمپوزر تھے پی ٹی وی کے پاس, اختر حسین اکھیاں تھے لاہور میں, اور میاں شہریار وغیرہ. تو میوزک کا جو استعمال ہے جی وہ بہت اچھا ہوا کرتا ہے. اور یہ میں جب لاہور کی بات کر رہا ہوں, میں کراچی کی بھی بات کر رہا ہوں. ظاہر although they were two different spheres, ان کا ڈرامہ ڈفرینٹ ہے, یہ وہ علیحدہ ڈسکشن ہے. ٹھیک. لیکن اب وہ یہ ہے کہ میں دیکھتا ہوں کہ اس میں کوئی ویسٹرن سمفنی لگی ہوتی ہے, لگی ہے پیچھے آگے لوگ مر گئے ہیں تو وہ لگی ہوئی ہے. اگر کامیڈی کا سین آیا تو اس میں پھر وہ ایک چوں 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 کر کے کر دیتے ہیں. اچھا, یہ لوگوں کو بتاتے ہیں کہ یہ کامیڈی ہے, یو شوڈ لاف. آپ نے دیکھا ہے نا اکثر جس طرح ٹک ٹاک وغیرہ میں وہ پیچھے مطلب چوں چوں, یہ انڈیا سے انہوں نے لیا. دیٹ مینس کہ آپ کو نہیں پتا کہ اٹس فنی, یو ہیو ٹو لاف. بالکل ٹھیک. تو یہ ڈرامے کے بارے میں مختصر سا جو میرا ہے کہ بھئی اب آپ فیصلہ کر لیں کہ یہ اس میں بہتری ہوئی ہے یا برائی ہوئی ہے, کیا ہے. نہیں طاہر صاحب, آپ نے کافی باتیں جو کی ہیں کم سے کم میرے ایکسپیرینس سے بالکل ہی سملر ہیں. لیکن میں آپ سے پوچھوں گا کہ چلیں, آئی وڈ سے آئی واز پرابلی ینگ اینڈ یو نو آئی واز ناٹ ان مائی سینسز, لیکن آپ جب انڈسٹری کے ساتھ کام کرتے بھی تھے, آپ پی ٹی وی کے ساتھ بھی کام کرتے تھے, آپ پرائیویٹ نیٹ ورکس بھی ایگزسٹ کرتے ہیں, کیا ایک انڈسٹری ٹائپ نہیں, میں اب نہیں کرتا اس طرح. اچھا خیر, نہیں سر, میں بول رہا ہوں کہ کیا انڈسٹری ٹائپ ماحول ہے جس کو ہم انڈسٹری کہتے ہیں, جو ایک سپورٹ میکنزم ہوتا ہے کہ ایک ساتھ کرنا, سپورٹ کرنا, کیا اس طرح ایگزسٹ کرتا تھا یا ابھی بھی ایگزسٹ کرتا ہے یا نان ایگزسٹنٹ ہے؟ نہیں, آپ کا مطلب ہے کہ پی ٹی وی پر یا پرائیویٹ چینلز پر؟ میں دونوں کی بات کروں گا, آپ پی ٹی وی سے بات کروں گا اور پرائیویٹ کی بھی کروں گا. آر وی اچھا, انڈسٹری پی ٹی وی کی ایک اپنی آمریت تھی. ٹھیک ہے. اس کا پروڈیوسر بہت متکبر تھا. ٹھیک ہے, صحیح. وہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا کہ کون کون سے مشہور لوگ وہاں پی ٹی وی کے باہر کھڑے ہوتے تھے تو ان کو پاس نہیں ملتا تھا اندر جانے کا, اور میں کہتا تھا کہ اچھا. اور وہ اپنے آپ کو بہت سپر چیز سمجھتا تھا جو پروڈیوسر ہے. اس کی مثالیں کبھی پھر صحیح, لیکن ان میں بہت اچھے پروڈیوسر بھی تھے. ٹھیک ہے. اور باقاعدہ اسکول سے ان کے, مطلب لاہور میں محمد نثار حسین یا یاور ایاز یا شہزاد خلیل تھے, اس طرح اور محسن تھے, مطلب بہت سارے نام ہیں. یہ سارے قمر آفتاب تھے. یہ اپنے اپنے فن میں they were separate schools. I could see a shot from Kanwar and I could tell you کہ یہ کنور کا ہے یا یہ نثار نے لیا. تو یہ they were so thorough, اور اپنے فن میں وہ اتنے یکتا تھے. تو وہ یہ جو آمریت تھی پی ٹی وی کی وہ تھی. میں نے کہا نا کہ اسی طرح اب یہ جس طرح میں پہلے بتا چکا ہوں کہ آج کا جو ہے سلسلہ وہ کمرشلزم ہے, اور وہ کمرشلزم پہ جو پورا اترتا ہے, مثلاً اس میں یہ جو میں بات شروع میں کی تھی میں نے, جی کہا جاتا ہے کہ جی عام طور پہ جس طرح فلمیں گجروں کے بارے میں بنتی تھی نا, ویشی گجر اور ناکام گجر اور اداس گجر اور بیوقوف گجر اور مطلب فلسفی گجر وغیرہ, تو پروڈیوسر یہ کہا کرتے تھے کہ جی پبلک پسند کرتی ہے. اچھا, پبلک کو, اسی طرح آج کے ڈرامے والے سے کہتے ہیں جی پبلک اس کو پسند کرتی ہے. ٹھیک ہے. یہ وہی جواز ہے جو مطلب ماردار کی فلموں کے لیے, پنجابی فلموں کے لیے وہ پروڈیوسر کہا کرتے تھے. اینڈ آئی آلویز کنسیڈر کہ مرحوم سلطان رائی انہوں نے بیڑا غرق کر دیا. انہوں نے نہیں کیا, پروڈیوسروں نے کرا دیا, پوری انڈسٹری کو لے کے بیٹھ گئے. نہیں, پبلک پسند کرتی ہے. یہ اس جسٹ سوری وہ امریکن جو محاورہ ہے کہ اس جسٹ بولشٹ. مطلب ہے کہ پبلک کو آپ تیار کرتے ہیں, آپ اس کا ٹیسٹ آپ ڈیولپ کرتے ہیں, اور آہستہ آہستہ آپ اس کو ایک ایسی نہج پہ لے جاتے ہیں کہ جہاں وہ اشفاق احمد کا بڑا سیریس ڈرامہ دیکھ رہے ہیں اور 3 صفحے کے ڈائلاگ چل رہے ہیں صفدر میر کا, تو آپ پبلک کو وہاں تک لے کے آئے نا. بالکل ٹھیک. اور جب آپ نے کامیڈی دکھائی تو لاکھوں میں 3 تھا, اور کمال احمد رضوی کو دکھایا, اس میں کمال احمد رضوی اور نندے میں چوں چیں چوں کچھ نہیں ہوتا تھا, یا ہوتا تھا
if you remember. چنانچہ یہ ایک بہانہ ہے کہ پبلک پسند کرتی ہے. اس کا مجھے ایک ذاتی حوالہ دینا پڑے گا مجبوراً. جی جی. میں I don't do television anymore. رائٹ. وہ اس لیے کہ میں I've had enough of it. That's it. اور مجھے کوئی خواہش نہیں ہے, مجھے کوئی وغیرہ وغیرہ. اور ایک اور بھی وجہ ہے, وہ خیر میں بعد میں بتاؤں گا. لیکن جیو ٹیلی ویژن نے they wanted to pay a special tribute to me right as the most senior ناول نگارہ whatever, you know. right ہوتے ہیں نا لوگ بوڑھے ہوتے ہیں تو پھر وہ کہتے ہیں کہ ان کو ذرا ریکارڈ کر لو, ان کا کچھ پتہ نہیں آگے پیچھے نہ ہو جائے. تو انہوں نے 3 ایپیسوڈ تارڑ نامہ کے حساب سے ریکارڈ کیے. بالکل شاید آپ نے دیکھے ہوں کہ سمپل فارمیٹ ہے کہ میں بیٹھا ہوں جی, اینڈ نیچرلی میرے پروگرام میں کمپیئر کوئی نہیں ہوگا. بالکل ٹھیک, میں خود کنڈکٹ کر لوں گا, مجھے زیادہ بہتر. اور لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, سوال جواب ہو رہے ہیں. اس میں کوئی میوزک نہیں تھی, کوئی گلیمر نہیں, کوئی کچھ نہیں تھا. I was also amazed and Jio people were amazed کہ جو اس کا پہلا ایپیسوڈ ہے نمبر 1 وہ عید والے دن, پچھلی عید جی, پرائم ٹائم میں 8 بجے چلایا گیا, جبکہ باقی تمام چینلز پر سیلیبریٹی شوز اور میوزک ایز یو نو. بالکل صحیح, ٹھیک ہے جی. اینڈ تارڑ نامہ ٹاپڈ ان ریٹنگ. یہ میرے پاس آفیشیل ریٹنگ جو آئی تھی اس کو میں کوٹ کر رہا ہوں. دے اسکورڈ 61% شاید, اور نیکسٹ جو بھی تھا وہ 38% تھا. اگلے روز کا سیکنڈ ایپیسوڈ چلا, اس نے بھی ٹاپ کیا. صحیح, بالکل ٹھیک. اس عید پہ انہوں نے پھر دوبارہ چلایا. ٹھیک ہے, کہنا میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ کہتے ہیں نہیں پبلک اسے پسند کرتی ہے. میں یہ جو اس نے ریٹنگ میں ٹاپ کیا میرے شو نے, جی, اس کی کریڈٹ میں خود نہیں لے رہا. وہ کسی حد تک جیو کے جاتا ہے کیونکہ بہت لوگ دیکھتے ہیں, ٹھیک, لیکن بیسک کریڈٹ جاتا ہے میسج کو. اس سے یہ ثابت ہو گیا کہ میسج جو ہیں وہ سیریس گفتگو پسند کرتے ہیں. کوئی ایسا شخص ہو جو کریٹو ہو, اس کی باتیں سننا پسند کرتے ہیں. وہ میوزک کے بارے میں, فلم کے بارے میں, لٹریچر کے بارے میں, ناول کے بارے میں, ٹریولاگ کے بارے میں, انٹرنیشنل لٹریچر کے بارے میں, دے لائک ٹو ہیئر. یہی ثابت ہوتا ہے نا. کیوں دیکھا پرائم ٹائم میں اتنی میجورٹی 18 لاکھ لوگوں نے. چنانچہ یہ صرف بہانے ہیں کہ جناب پبلک اس قسم کے ڈرامے پسند کرتی ہے جن میں طلاق بھی ہو, سرس بہو کے جھگڑے بھی ہوں, فلاں ہو. ٹھیک ہے, کبھی کبھار چلا دیں, لیکن آئی ایم شیور کہ اے ٹائم ول کم کہ جب اس کو میں سیریس ڈرامہ ہی کہتا ہوں کہ جو پراپر ڈرامہ ہے وہ چینلز پہ چلنا شروع ہو گیا. آپ نے دیکھا کہ ذرا سا, میں ریفرنس نہیں دوں گا, اس میں فیوریٹزم ہو جاتا ہے. 1-2 ڈرامے ایسے آئے کہ جن کے سبجیکٹ ذرا ڈفرنٹ, بالکل ٹھیک, اور وہ ہٹ ہوئے. بالکل ٹھیک. پبلک جو ہے وہ اتنی بیوقوف نہیں ہے جتنی آپ سمجھتے ہیں. ٹھیک ہے, پبلک جو ہے اس کو آپ ڈیولپ کرتے ہیں, اس کا ٹیسٹ ڈیولپ کرتے ہیں, اس کو ایجوکیٹ کرتے ہیں. دیٹ از ایکچولی بیسیکلی میڈیا کا یہی ہے. میڈیا از اے ویری ڈینجرس تھنگ. یہ ایک آپ سمجھ لیں کہ بندر کے ہاتھ میں اس طرح ہے, وہ اپنا گلا بھی کاٹ سکتا ہے, کسی اور کا بھی کاٹ سکتا ہے. یو شوڈ نو ہاؤ ٹو یوز اٹ. مجھے یاد ہے کہ بھئی میرا ایک فنکشن تھا, پنجابی ناول میرا پکیرو, تو وہاں پہ کوئی انڈین آئے ہوئے تھے, پرانے زمانے کی بات, تو اس میں کوئی سکھ حضرات بھی آئے ہوئے. تو اس میں ایک سکھ نے کہا جی کہ میرا بیٹا جو ساتھ اس کے بیٹا تھا یہ اذان دے سکتا ہے. میں نے کہا یہ اذان کس طرح دے سکتا ہے؟ کہنے لگے جی وہ پی ٹی وی ہم دیکھتے رہتے ہیں. اس نے اذان سیکھ لی. اسی طرح رامائن چلی تو لوگوں کے اوپر اثر ہوا, یہاں لڑکیوں نے بندیاں لگانی شروع. مطلب میڈیا از سو پاورفل, یہ آپ کے ریلیجن چینج کر سکتا ہے, یہ آپ کے ایٹیٹیوڈ چینج کر سکتا ہے. اتنی پاورفل یہ چیز ہے. اب دیکھیں نا, ایک وہی سلطان رائی کی ایک بہتر فارم آئی ارطغرل. مطلب اٹس اونلی ویل ڈائریکٹڈ. رائٹ, ٹھیک ہے, ویل ڈائریکٹڈ. باقی اسی طرح ہی مار دھاڑ ہے, اسی طرح امپاسبل سچویشنز ہوتی ہیں, ساری ہوتی ہیں. اور وہ آپ دیکھیں کہ کس طرح وہ مطلب ہٹ ہو رہی ہے ہر جگہ. اور وہ ایک مطلب وہ اگین دیٹس اے ڈفرنٹ سبجیکٹ آل ٹوگیدر. آئی ہیو لائکڈ اٹ. لیکن ہم آپ کو پتہ ہے نا کہ بھئی
ہمارے جو سب کانٹیننٹ کے مسلمان ہی کہہ لیں, ہماری کوئی ڈائریکشن تو ہے نہیں کلچر کے حوالے سے. تو ہمیں بس کبھی یہ درست نظر آتا ہے تو اس کو ہم آغوش میں لے لیتے ہیں کہ یہ ہمارا کلچر ہے. کبھی ادھر, کبھی ترکوں کی طرف چلے گئے, کئی عربوں کی طرف چلے گئے. وی ہیو نو ڈائریکشن. تو وہ اب وہ آیا ہے تغرل جو ہے, اور اس کے ڈائریکٹر نے یہ کہا ہے کہ صرف 4 صفحے ہسٹوریکلی کریکٹ مجھے ملے ہیں تاریخ میں. اس کے اوپر اس فکشن, میں نے کہا نا کہ ایک گلوریفائڈ ورژن آف سلطان رائی ہے, اور وہ چل رہی ہے اور لوگ پاگل ہو رہے ہیں. نہیں سر, وہ ایسا ہی ہے کیونکہ ہمارے خیال سے ہمارا جو کانٹینٹ ہے اس کی کافی قلت ہے اسکرین پہ, اور لوگ اچھا کانٹینٹ مانگ رہے ہیں. تو آئی تھنک پی ٹی وی نے اپنا فرض سمجھا کہ وہ اس کو ریزریکٹ کرنے کے لیے ایک ایسا کانٹینٹ لائیں. لیکن سر میں آپ سے پوچھوں گا کہ ہم نہیں, پی ٹی وی پہ بھی بڑا ٹریش ہوتا تھا, اب یہ بھی کریکٹ کر لیں. اچھا ٹھیک, ہاں مطلب آپ پچھلے 40 سال اس میں لیں گے تو 10-15 سیریل ہوں گے, باقی کیا کرتے رہیں. تو نہیں, میں آپ کی بات سے اگری کرتا ہوں کہ ہم نے ایک ڈکلائن دیکھا ہے. اب وہ ڈکلائن میں آپ بات کرتے ہیں کہ رائٹنگ اور اسکرپٹ سے بھی میں اگری کرتا ہوں کہ کافی گر گیا. لیکن سر ایز اے سینئر, ایز اے پرسن دیٹ یو آر, آپ نے ضرور وہ انوائرمنٹس بھی دیکھی جہاں پہ یہ اس طرح کی ایولیوشن چڑھ رہی تھی یا بیٹھ رہی تھی. تو کبھی ایسا ماحول پیدا نہیں ہوا جہاں پہ ایز این انڈسٹری ویٹرن آپ نے ان سیزن پروفیشنل کے ساتھ بیٹھ کے تھوڑا ڈسکس کیا کہ کیا ہم اس کو بہتر نہیں کر سکتے, یا اس طرح کا ماحول ایگزسٹ ہی نہیں کرتا ہے کہ وی کین چینج تھنگز اراؤنڈ؟ نہیں, دیکھیں نا, میں نے کہا ہے نا کہ میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ ہر 50 سال کے بعد, اور اس کے میں ریفرنس دے سکتا ہوں, فیشن بدل جاتا, اخلاقیات بدل جاتی, سچ کی ڈیفینیشن بدل جاتی, ایون ریلیجن میں چینج آ جاتا. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. ہم خدا حافظ کہتے ہیں, انہوں نے کہا نہیں جی اللہ حافظ کہنا چاہیے. 1400 سال سے خدا حافظ کہہ رہے ہیں, کہتے نہیں جی نہیں, چینج ہوا نا. ٹھیک ہے, اچھا, تو اس طرح اب جو کچھ ہو رہا ہے وہ بدلتے ہوئے حالات کے مطابق ہے. اگر ہم ایکسپیکٹ کریں کہ جی ایک ڈرامہ آئے گا until unless somebody is very committed, اور اس میں 4 دن ریہرسل ہوگی بیٹھ کے, تو آئے گا ہی نہیں کوئی. 4 دن میں اگلا پورا سیریل شوٹ کروا لیں گے نا. تو وہ حالات اس طرح کے ہیں نہیں ہیں, اور فیزیبل ہی نہیں رہا. صحیح. مطلب میں اب وہ آپ نے مارننگ کی بات کی, 8 سال میں نے مارننگ کی. جی ہاں, جی جی. اس میں ایک فضول سا کارٹون دکھاتا تھا, بچے پاگل تھے اس کے بارے میں. ڈو یو ریمبر کہ بچوں کو اسکول سے دیر ہو رہی, ٹھیک ہے, ایک 3 منٹ کا کارٹون, کوئی بگز بنی کا ہے یا پنک پینتھر کا ہے. اب وہ میرے جو بچے ہیں, یعنی پوتے پوتیاں تو چھوڑے, جو ویسے جب یہ چھوٹے تھے ان کے پاس پوری فلمیں تھی, پورے چینل کارٹونز کے چل رہے ہیں. تو ہم ان کو وہاں پہ کئی چینل سے مجھ سے رابطہ کیا کہ جی اسی طرح کا مارننگ شو آپ شروع کریں. میں نے کہا اس طرح کا نہیں چل سکتا, things have changed. اور دوسری جو اہم بات ہے کہ کئی مرتبہ لٹریچر کے حوالے سے مجھ سے پوچھا جاتا ہے, مثلا میں جب چھوٹا تھا تو تبھی سے یہ شوق تھا پڑھنے لکھنے کا نا, فضول جتنا بھی اپنا وقت ضائع کرنا. تو 32 رسالے بچوں کے تھے جن کا میں سالانہ خریدا تھا, 32 میگزینس جو ہر 1 تاریخ کو آنا شروع کرتے تھے میرے وہ ڈبے میں جو باہر لگا ہوتا, اور 10 تاریخ تک اس میں مطلب آتے چلے بچوں کے میگزین. تو مجھے کسی نے پوچھا جی اب بچوں کے میگزین کیوں نہیں نکلتے, بچوں کے رسالے دیکھے نا, نونیال وغیرہ ایک آدھا بس. جی جی جی. تو میں نے کہا کہ ایکچولی وہ جو سٹیج تھی کہ جب ایک بچہ ذرا بڑا ہوتا تھا اور بلوغت سے پہلے جو بچپن جس کو کہتے ہیں, صحیح, وہ معدوم ہو گئی ہے, وہ ختم ہو گئی. وہ جو 5 سال کا بچہ ایک دم بالغ ہو جاتا ہمارے وہاں. جی. اب مطلب میرے پوتے پوتیاں آتے ہیں, ایکسکیوز می, اینڈ اٹس ویری نارمل, یہ نہیں کہ وہی کرتے, ان کے اپنے اپنے آئی پیڈ, اور وہ بیٹھے ہوتے ہیں مختلف کمروں میں, چیخے مار رہے ہوتے ہیں. مجھے سمجھ نہیں آتی کہ کوئی کسی سے بات کر رہا ہے, اچھا اکیلا بچہ بیٹھا ہوا وہ شور مچا رہا, پتہ لگتا ہے کہ جی ساؤتھ افریقہ میں کوئی بچہ بیٹھا ہوا ہے, وہ اس سے گیم کھیل رہا ہے.
تو وہ چیزیں اب اس طرح نہیں ہو سکتی جس طرح ہمارا جو تھا نا وہ معصومیت کا زمانہ تھا، یہ چلاک لوگوں کا زمانہ. سر آئی کمپلیٹلی اگری کہ ٹیکنالوجی اسپیکنگ وی ہیو، میری بھی 2 بیٹیاں ہیں، وہ بھی جس طرح سے آئی پیڈ پہ بیٹھی ہوتی ہیں تو مجھے اندازہ ہے کہ چلڈرن کا انٹرسٹ ایک الگ ہو گیا ہے. سر ضرور ایک ٹرمینالوجی جس کو ہم کہتے ہیں بینگ پروفیشنل اور بینگ ان پروفیشنل، جہاں تک پی ٹی وی کے زمانے کی بات ہے، یس مائی مدر ہیز بین افیلیٹڈ از ویل، اور میں دیکھتا تھا ایک بہت ہی پروفیشنل انوائرمنٹ تھی جہاں پہ باقاعدہ پروٹوکول فالو کیے جاتے تھے. اور اگر ہم اس کو اس طرح سے بھی کمپیئر کرتے ہیں آج سے، تو مجھے لگتا ہے کہ ہم تھوڑا سا اس ماحول سے گر چکے ہیں. کیا یہ بھی ایک پارٹ آف ہمارا ایک چینج ہے، چینج چینج ہے. اس طرح نہیں ہو سکتا اب. Things can't be اچھا، same again. نہیں. مطلب کہ so we should accept the haphazard unprofessional environment and just ہاں go on with it currently. بالکل بالکل. Until and unless جو کیپٹلزم ہے آپ اس کی چنگل سے باہر نہیں آتے. دیکھیں نا ایران کی فرام آر پوائنٹ آف ویو، کیونکہ ہمارا پوائنٹ آف ویو امریکن ہے نا، ہمارا اپنا تو کوئی ہے ہی نہیں نا. ہمارے دماغ میں کبھی کوئی چیز بیٹھ جاتی، کبھی کوئی، مطلب وہ ہم روبوٹس ہیں. کبھی سعودی عرب ان کو کر رہا ہوتا ہے، ہمیں آگے پیچھے کر رہا ہوتا ہے، کبھی امریکہ وغیرہ وغیرہ، یا چائنا تو اب بالکل ہی بیٹھ گیا. تو ہم اس حساب سے چلتے جاتے ہیں. ہمارا اپنا کوئی، میں کیا کیا تھا سوال؟ پروفیشنل اور ان پروفیشنلزم میکنزم جو ہے اس طرح سے ہم اس اسٹینڈ کرتے ہیں. جی تو وہ نہیں، میں سوال دیکھیں نا، اب اس بات سے ظاہر ہو گیا کہ میں 81 برس کا ہوں. میں بالکل پتہ نہیں کہاں جا رہا تھا، میں بالکل ایبسٹریکٹ ہو گیا. نہیں سر، بالکل کوئی آپ کہیں جہاں بھی جائیں گے آپ کی بات پھر بھی میننگ فل ہے. سو ڈزنٹ میٹر. میں بولا تھا کہ میں یہ بولا تھا کہ پروفیشنلزم جو تھی وہ ابھی بھی ایگزسٹ کرتی ہے، لیکن آپ بولتے ہیں کہ اچھا کرتی ہے، ایگزسٹ کرتی ہے. بالکل کرتی ہے. مطلب یہ جو ڈائریکٹر ہیں یا یہ جو ایکٹر ہیں، جی جی، جو اتنا اچھا کام کر رہے ہیں، تو یہ پروفیشنل ہے. یہ نہیں ہے کہ بھئی اچھا. ایک اور جس طرح ہم متروک ہو گئے ہیں، لفظ متروک کا میرا خیال آپ کو شاید پتا ہو، آؤٹ ڈیٹڈ کہہ لیں. جی جی جی. جس طرح ہمارا لکھا ہوا ڈرامہ آؤٹ ڈیٹڈ ہو گیا، اسی طرح تمام جو سینئر پرانے ایکٹر ہیں وہ بھی آؤٹ ڈیٹڈ ہو گئے. ٹھیک ہے. آپ کوئی ڈرامہ دیکھیں، I'm not going to name anybody، Absolutely. جو بھی 2-3 ہمارے سینئر لوگ ابھی تک کام کر رہے ہیں، جی وہ جب آتے ہیں تو وہ ان کا انداز ہی ایک دم مختلف ہوتا ہے. باقی تمام جتنے ایکٹرز ہیں وہ نارمل طریقے سے، ایک خاص طریقے سے وہ موو کر رہے ہیں اور ڈیلیوری دے رہے ہیں. وہ آئے گا تو اس میں تھوڑا تھیٹریکل ایلیمنٹ، اب رواج تھا. میں نے بھی اپنے پرانے ڈرامے دیکھے اور میں نے کہا کمال ہے، پرتھوی راج بننے کی کوشش کر رہے ہیں ہم، ایسے ہی خام کا سیریس ہو گیا. مطلب وہ دیٹ واز دا کال آف دا ٹائمز. تو نہ صرف پرانے پلے رائٹ متروک ہو گئے، بلکہ پرانے ایکٹر بھی بیچارے متروک ہو گئے ہیں. اب نئے لوگوں کی باری ہے. اور there's nothing wrong with it. میں نے کہا مجھے یاد ہے کہ پہلے میری نکلے تیری تلاش میں، خانہ بدوش، اس طرح 3-4 میرے سفر نامے آئے، 1-2 ناول آئے، تو لٹریچر میں اسٹیبلش ہو گیا. تو اے حمید صاحب نے مجھے کہا تھا، کہنے لگا بھائی یہ بڑا مشکل ہوتا ہے. ہمارے ہاں تو ہم ایک کہانی بہت اچھی لکھتے تھے تو ہم اسٹیبلش ہو جاتے تھے ایز اے شارٹ سٹوری رائٹر. آپ لوگ نے 2-3 کتابیں لکھتے ہو تب آپ ایز اے نثر نگار اسٹیبلش ہوتے. ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے. اس طرح وہ کمپٹیشن مشکل ہوتا چلا جاتا. اچھا ٹھیک ہے. اس زمانے میں اگر مطلب ہے کہ میں ڈراموں کے نام نہیں لوں گا نا، اسی طرح وہ زیادہ پسند، کسی کا ایک ڈرامہ ہٹ ہو جاتا تھا تو وہ تمام اس کی کمائی کھاتا تھا پوری بیٹھ کے زندگی، کہ جناب خان صاحب انہوں نے تو فلاں ڈرامہ لکھا، اچھا جی کمال لکھا، یا پروڈیوس کیا یا اس میں ایکٹنگ کی. اب جو ریکوائرمنٹ ہے نا، اور یہ لٹریچر میں بھی ہے، لٹریچر میں بھی پہلے یہ ہوتا تھا کہ آپ نے ایک ناول بڑا اچھا اگر لکھ لیا ہے تو یو آر اسٹیبلشڈ ایز اے گریٹ رائٹر.
اب ایسا نہیں. اب یہ ہے کہ اگر آپ نے ایک اچھا بڑا ناول یا کوئی بھی بڑا کام کیا ہے لٹریچر میں, اس کے بعد پبلک کہتی ہے کہ اچھا یہ تو ہو گیا سال 2 سال, اب آگے چلیے. یو ہیو ٹو فیڈ دا پبلک. پبلک از ہنگری. وہ پہلی طرح کی معصوم نہیں ہے کہ ایک کتاب پڑھ کے تو آپ کے مریض ہو گئے. آپ ان کو مسلسل آپ کی کریٹو ایبلٹیز جو ہیں آپ نے ثابت کرنی ہے. چنانچہ اسی طرح آج جو ڈرامہ ہے اس میں جو ایکٹر ہے اور جس میں جو ڈائریکٹر ہے اس کو بھی اس کا کوئی یہ نہیں ہے کہ یہ دیکھیں یہ انہوں نے فلاں ڈرامہ کیا, وہ ڈرامہ ختم ہو گیا, وہ پاس میں چلا گیا. چنانچہ اب زیادہ مشکل ہے کہ آل دا ٹائم یو ینگ ڈائریکٹر جو ہے, ینگ یعنی مجھ سے چھوٹے, they have to prove themselves. Right. And if they do not prove themselves, they go to the waste paper basket, or that's the end of it. That is the danger. صحیح. Fair enough. اچھا سر, بس 1 or 2 more questions and then we can come to what could close. ایک تو یہ مجھے بتائیں کہ آپ نے ٹرکش کانٹینٹ کی بات کی and you like it as well, اور آپ نے بولا کہ اس سے پہلے بھی ہمارے پاس جو پی ٹی وی پہ ڈرامے بنے ہوئے اتنے مزے کے نہیں تھے. کیا وجہ ہے اس کی؟ Why did we come to a point that it started declining to foreign content to resurrect us? How did we come to this point, knowing your experience? دیکھیں وہ اس میں وہی ایک کریٹیوٹی کی بات ہوتی. میں ایکچولی جب میں وہ بھول گیا تھا, میں ایران کی بات کرنی تھی. جی. ایران میں شدید مذہبی ماحول. بالکل ٹھیک ہے. اور وہ یہاں ہمارے کئی لوگ کہتے ہیں جی یہاں پہ آزادی نہیں ہے. دراصل ہمارا معاشرہ اس پہ مطلب بہت زیادہ قدغن ہے. یہ ہم آزادی اگین, یہ وہ بندہ بات کرتا ہے جس میں ٹیلنٹ نہیں ہوتی, کریٹیوٹی نہیں ہوتی. ہی ڈزنٹ نو دا وے ٹو ایکسپریس ہمسیلف اور ہر سیلف. اس کے پاس یہ ہوتا ہے. اگر ایک ایرانی ڈائریکٹر عباس ہے یا وہ حمیدی کیا نام ہے, اتنے بڑے بڑے ڈائریکٹر ہیں, اور وہ اسی حجاب کے ساتھ انہی گلیوں میں کیمرہ لے کے, مطلب سیپریشن جیسے شاہکار جو ہیں, یا عباس نے وہ کیا کیا تھا چیریز یا کیا, تو اس طرح کے ان کی ورلڈ کلاس انہوں نے چیزیں لکھی. بالکل ٹھیک. چنانچہ وہ جو ہے نا کہ بھی ہمیں یہ چاہیے وہ چاہیے اور معاشرہ اور وغیرہ, اس کی ایک مثال یہ بھی کہ میں پچھلے دن ایک اور انٹرویو تھا, تو اس میں اس نے مجھے بہت پڑھا ہوا تھا. کچھ 70 کتابوں میں سے میرا خیال ہے 69.5 تو اس نے پڑھی ہوئی تھی. تو وہ بار بار کوٹ کر رہا, تو اس نے کہا کہ یار آپ کی 2 چیزیں, آپ کانٹینٹ جو ہیں آپ کے ناولز میں وہ بہت اسٹرانگ ہیں, وہ ڈسکس نہیں ہوتے. میں نے کہا کون سے؟ انہوں نے کہا کہ ایک پالیٹکس اور ایک سیکس. میں نے کہا بلند آواز میں بات نہ کرنا, کیونکہ ہم اس لحاظ سے خوش قسمت ہیں کہ ہمارا جو ہے نا صاحب اقتدار طبقہ, اور آئی ہوپ کہ دے ڈونٹ واچ اٹ, اور جو مذہبی طبقہ ہے دے ڈونٹ ریڈ لٹریچر. ہم کتنے خوش قسمت ہے کہ وہ لٹریچر پڑھتا ہی نہیں, ان کو پتہ ہی نہیں کہ ان کے بارے میں کیا لکھا جا رہا ہے. ٹھیک ہے نا؟ صحیح. چنانچہ اگر آپ نے کرنا ہے تو وہ آپ دنیا کی جو بدترین سچویشن ہے, چاہے وہ سیکس کے بارے میں ہو, چاہے وہ مطلب ایون مذہب کے بارے میں, یو کین ڈپکٹ دیٹ. سمبلز میں کر سکتے ہیں, باقی اور لفاظی میں کر سکتے ہیں, ایکٹنگ میں کر سکتے ہیں, پرفارمنس میں کر سکتے ہیں. چنانچہ وہ سارا کچھ ہو سکتا ہے, لیکن اس کے لیے ایک ہائی پاورڈ کریٹیوٹی چاہیے. اب میں ایسے ہی, کیونکہ میں انٹرویو مطلب بہت دے لیے اور ویسے بھی کوئی ایسا نہیں ہے, شوق بھی نہیں رہا, تو مہتاب کے ساتھ میں نے پہلا الیکشن کیا, الیکشن ٹرانسمیشن. جی. تو I knew her previously also as a matlab icon of Sindh culture, and I really admired her. And it was immediately after Ziaul Haq. Yes. And you'll be amazed to know کہ جو اس زمانے کی لال مسجد تھی اس میں ایک فتویٰ دیا گیا تھا ہمارے پروگرام کے بارے میں. تو وہ بیسیکلی ہمارا یہ ہوتا ہے کہ بھئی ہمارے ساتھ جو بھی کمپیئر ہو,
پروفیشنلزم یہ ہے کہ آپ اس کو ڈھال لیتے ہیں اپنے حساب سے، یعنی انٹلیکچوئل جو بھی اسٹینڈنگ ہے، جی تو آپ کو پتہ چل جاتا ہے 5 منٹ میں کہ اگر میں نے فلاں بات کی تو اس تک نہیں پہنچے گی، تو آپ بالکل اپنے آپ کو ذرا نیچا کر دیتے. صحیح. لیکن مہتاب کا یہ تھا کہ بھائی وی ور ایٹ پار، ہماری ایک کیمسٹری ایسی ہوئی تھی کہ دیٹ از اسٹل کنسیڈرڈ دا بیسٹ الیکشن ٹرانسمیشن. ایبسولوٹلی ایبسولوٹلی. اچھا، اور اس کے کلپس چلتے ہیں، اور اس کی وجہ یہ تھی، میں اپنے آپ کو نہیں پڑھا لکھا کرتا لیکن وہ مہتاب کا علم بھی تھا، کتاب کا بھی، کلچر کا بھی، اور ان ڈیپتھ تھا. اب یہاں پہ مجھے آتے ہیں کہ جی جو اینکر پرسنز ہے، تو میں کہتا ہوں کہ بالکل مطلب ہے کہ آپ پڑھیں، آپ کچھ، آپ کا مطالعہ ہونا چاہیے، آپ کی نالج ہونی چاہیے، مشاہدہ ہونا چاہیے چیزوں کے بارے میں، تب آپ کامیاب اینکر ہو سکتے ہیں، ادروائز آپ نہیں ہو سکتے. تو مجھے اب تک یاد ہے کہ بھائی مجھے بھوک لگی تھی تو درمیان میں کوئی گیپ آیا، 3 دن کی ٹرانسمیشن تھی، تو کوئی صاحب سیب لے کے آئے تو میں نے دراز میں رکھے ہوئے اپنے سامنے، تو مہتاب کو پڑھ رہی تھی ریزلٹس وغیرہ، تو وہ میں نے نکال کے سیب کھانا شروع کر دیا. ٹھیک ہے. تو اب اوپر ظہیر بھٹی تھے ہمارے ڈائریکٹر، اور ان کا آیا فون، ان کا یار یہ کیا کر رہے ہو تم، آن ایئر سیب کھا رہے ہو تم آن ایئر ہو. تو میں نے ایسے ہی یوں کر کے دیکھا، مطلب آئی ڈنٹ سے اینی تھنگ. تو بند کرو یار، یہ سیریس پروگرام ہے، الیکشن بیٹھ کے سیب کھا. تو جب وہ ہوا تو میں نے کہا، وہ سیب میں نے یوں کر کے رکھ دیا، میں نے کہا خواتین حضرات، دراصل بات یہ ہے کہ ہم دونوں پچھلے 4 گھنٹے سے مسلسل ٹرانسمیشن کر رہے ہیں، بالکل اور ٹھیک. حرام ہے پی ٹی وی نے ہمیں چائے کا بھی پوچھا، بسکٹ تو بہت دور کی بات ہے. صحیح ہم صحیح انسان صحیح. ہیں، بھوک لگ جاتی ہے، تو کسی صاحب نے 1-2 سیب دیے تھے، وہ میں کھا رہا ہوں، تو وہ بالکل اعتراض ٹھیک. کرتے ہیں کہ سیب نہ کھائیے، تو میں نے کھانا موقوف کر دیا. ودن 5 منٹس ظہیر بھٹی کا پھر آیا مجھے، کہنے لگا یار خدا کا واسطہ وہ ٹیلی فون لائن چوک ہو گئی ہیں، لوگ کہتے ہیں کہ طاہر صاحب کو سیب کیوں نہیں کھانے دیں، تو کھاؤ. میں نے پھر کہا، میں نے کہا جی اب حکم آ گیا کہ آپ کھا. میں یہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ دیٹ از میڈیا، کہ لوگوں کو آپ نے انوالو کرنا، بالکل ٹھیک. لوگوں کو آپ نے یہ احساس دلانا کہ یو آر پارٹ آف دم. اگر آپ نے یہ کیا کہ آپ ان سے سپیریئر ہیں، افلاطون کے بچے ہیں، تو وہ ہو سکتا ہے کہ مروب ہو جائیں، بٹ دے ول نیور لو یو، رائٹ. دے ول آلویز لو یو. جب وہ دیکھیں گے کہ یہ بندہ اسی قسم کا ہے، اس کی پینسل گر جاتی ہے تو یہ اٹھا لیتا ہے، یا اس کو چھینکیں آ رہی ہیں زکام کی تو کہتا ہے مجھے آج زکام ہو گیا ہے، یا سو آن اینڈ سو فورتھ. تو وہ ایک اور جو یہ سلسلہ چلتا رہا، یہ میں آخری بات اس حوالے سے کروں گا جی جی. کہ being an anchor is a specialization. صحیح. It's not that every Tom, Dick and Harry will just pick up his mic. تو میں نے ایک دفعہ لکھا تھا کہ صرف ہمارا جو اللہ رکھا سبزی والا ہے، اس کو میں نے دیکھا ہے مائک کے بغیر بیٹھا ہوا ہے، ورنہ میں جس کو دیکھتا ہوں ٹی وی پہ مائک کے، تو جناب شوز پیش کر رہے ہیں، میوزک جو بھی ہے، اور زیادہ تر اس میں ہمارے ایکٹر جو ہیں، ایکٹنگ کی آمیزش چاہیے، صحیح. لیکن جو آپ تھارو بریڈ ایکٹر ہیں، جی وہ کبھی بھی کامیاب کمپیئر نہیں ہو سکتے. ٹھیک ہے. دے آر سو انگرینڈ ان دیئر ایکٹنگ، انہوں نے جی اپنا اورا جو بنایا ہوا ہے، دے کانٹ کم آؤٹ. چنانچہ آج کل آپ دیکھیں تو جتنے بھی ہیں لوگ، زیادہ تر جی وہ ایکٹر ہیں، اور وہ بالکل شوز کر رہے ہیں اور مسلسل کر رہے ہیں، کیونکہ گلیمر بالکل. بھی ہے، وہ ڈانس بھی کر لیتے ہیں، وہ چوڑیاں بھی چھنکا لیتے ہیں، ان کی پائل بھی ہو جاتی ہے، وغیرہ وغیرہ. جی جی. اور ایک میں آپ سے سوال پوچھوں گا، آپ نے یہ سارا کچھ دیکھا کہ ہمارا جو ایڈ تھا اس میں ظاہر ہے کہ مہتاب سر فہرست تھی، خوش بخت بھی تھیں، بالکل. ایک آدھ اور بھی ادھر سلیمہ ہاشمی وغیرہ بھی کرتی تھی، جی جی اسی طرح میل بھی تھے، ایک جی بیلنس جی تھا. جی.
خواتین کا اور حضرات کا, اور ان سب میں ایک انٹلیکچوئل پارٹ تھی, ان میں کوئی بھی آرڈنری نہیں تھا. بالکل صحیح. اب یہ ہے کہ بھئی جتنی بھی اینکر پرسن ہیں وہ سب کی سب فیمیل, وہ میل ہے ہی نہیں. وہ ایک آدھ میل ہے, اس کا بھی کچھ شائبہ سا ہوتا ہے کہ میل ہے, وہ لگا یو نو. تو یہ کیا وجہ ہے کہ خواتین ہی کیوں اینکر پرسن ہو گئی اتنی؟ یہ باتیں زیادہ کرتی یا جھوٹ اچھا بولتی, کیا ہے ڈیمانڈ ہے؟ آئی تھنک نیٹ ورک کی ڈیمانڈ ہے میرے خیال سے. اگین وہی بات, ڈیمانڈ نہیں ہے. صحیح. تو آپ بتا سکتے ہیں. نہیں, میں یہی کہہ رہا ہوں نا کہ آسانی ہے کہ آپ نے ایک نون فیس لیا, اس کو مائک پکڑا دیا, آپ لوگ اس کا کم از کم جانتے ہیں کون ہے, وہ ٹھیک ہے, معاملہ ہو گیا. کسی کو بلڈ, نئے بندے کو نہیں بلڈ کریں گے, کوئی نہیں ہوگا. اچھا, نیا بندہ بھی جو آئے گا اس کو تھوڑا سا کام کرے گا تو اس کے دل میں خود بخود شروع ہو جائے گی کہ میں ایکٹر ہو جاؤں, میں شاہ رخ خان ہو جاؤں, دیٹ سارٹ آف تھنگ. وہ بھی وہاں پہ ٹکے گا نہیں. لیکن بہرحال میں آئی ایم ناٹ کمپلیننگ, اسپیشلائز دور تھا ہم سب. لیکن ایون دین میں 400-500 میں نے ڈرامے بھی کیے تھے, سیریل بھی لکھے, اور اس کے بعد لیکن جب میں آیا اینکر پرسن تو پھر میں نے باقی سارا چھوڑ دیا. میں نے سارا کانسنٹریٹ اس کے اوپر کیا. صحیح. تو اب صورتحال جو ہے وہ آپ کے سامنے ہے. ایک دو چینلز تو ایسے ہیں کہ وہ میرا خیال ہے, مجھے تو کیونکہ ٹیکنیکلی پتہ نہیں ہے, وہ اینکرز موسٹ پرابلی آئی فیل کہ وہ کوئی پارٹنرشپ وغیرہ ہوتی ہے. ادروائز ان کی کچھ شکلیں یا ان کی جو پرفارمنس ایسی کو آؤٹ اسٹینڈنگ نہیں ہوتی کہ انہیں مطلب مرغیوں کی بیماریوں پہ اگر شو ہو تو وہ کر رہے ہیں. اچھا, انٹرنیشنل پالیٹکس پہ بھی کر رہے ہیں, 18ویں وہ جو ہے ترمیم اس کے اوپر بھی کر رہے ہیں. بلاول نے جو ماسک پہنا اس کے مطلب وہ ہمارے ہم ایسے ایکسپرٹ نہیں تھے, ہمیں وی ور ویری لمیٹڈ, ہمارے اپنے اپنے شعبے تھے. ہم مرغیوں کی بیماریوں کے بارے میں ہمارا کوئی علم نہیں, ان کو بہت. سر آپ نے کافی گہری باتیں کی ہیں میرے خیال سے, بہت بہت میننگ فل باتیں ہیں. اور اچھا یہ بس دس لاسٹ کویسچن ہم کلوزنگ کہ ایز اے رائٹر, ایز اے ناولسٹ, ایون اسکرپٹ رائٹنگ, ایون ڈراما رائٹنگ, دنیا بھر میں تو گلڈز ہوتی ہیں کہ رائٹرز بیٹھ کے کنسٹرکٹ کرتے ہیں, ایوالو کرتے ہیں. کیا آپ نے کہیں بھی اس طرح کا سیٹ اپ دیکھا اور ہیونگ اے گلڈ اور رائٹرز یونین ٹو فارم سم تھنگ کنسٹرکٹیو اپنے ٹائم سے آج تک؟ نہیں, اس قسم کا یہاں پہ کوئی سیٹ اپ, یہاں کسی قسم کا کوئی سیٹ اپ نہیں. آپ تو بہت کہتے ہیں نا کہ رائٹرز گلڈ, وہاں یہاں حکومت کا سیٹ اپ کوئی نہیں ہے, تو گلڈز وغیرہ کہاں سے آنے ہیں. یہ اس کو کہتے ہیں نا الرٹ اب چل رہا ہوتا ہے, اور انڈیویجول ایفرٹ جو ہے اس کے ساتھ ساری چیزیں چل رہی ہیں. تو کوئی اور آپ کو, اور دوسرا جو بھی آتا ہے وہ 30 مار خاں آتا ہے, وہ کہتا ہے کہ مجھے انسٹرکشن کی ضرورت ہی نہیں ہے, میں آئی نو اٹ. یہ آپ ہماری پالیٹکس میں دیکھ لیں, باقی اداروں میں دیکھ لیں, یہ ایک ایٹیٹیوڈ ہے ہمارے یہاں کہ ہمیں ہمبلنس نہیں, ہم سر نہیں جھکا کے سن سکتے یا سیکھ سکتے. ہم میں تکبر بہت ہے, اور بے وجہ تکبر کرنے کی چیز بھی کوئی نہیں. پچھلے 500 سال سے ہم نے ایک نیل کٹر تو ایجاد نہیں کیا, تکبر ہمیں بہت ہے کہ ہم بہت عظیم نیشن. ایبسولوٹلی, آپ نے بالکل صحیح کہا سر. ٹھیک ہے سر, طاہر صاحب آن دس نوٹ فرسٹلی تو آئی ایم تھینکفل کہ آپ نے ٹائم نکالا اس چیز کے لیے, اور آئی ایم شیور کہ میرا جو کم سے کم کانسیپٹ ہے وہی ہوتا ہے, میں ٹیکنیکل ایشوز یا ایکسپیرینس ایشوز پہ زیادہ بات کرتا ہوں, ایکسپیرینس وائز تو اٹس پریٹی ٹو دا پوائنٹ. جاتے جاتے جو میرا شو ہے موسٹلی ٹارگیٹڈ ہے ٹورڈز انڈسٹری پروفیشنلز اینڈ ویٹرنز, رائٹرز, ڈائریکٹرز, اینکرز, پروڈیوسرز, کریٹو آرٹسٹ اینڈ اپ کمنگ ٹیلنٹ. جو آپ نے بات کی کہ نئے ٹیلنٹ کی کوئی جگہ نہیں ہمارے پاس, بہت مشکل سے ہے. تو some final thoughts coming from you. I have seen you have been growing up, lots of people have seen you, for as some final thoughts on how can we probably improve, how things can become better from your end.
میرا یہی خیال ہے کہ بھائی جس طرح میں نے کہا کہ بھائی ایک لٹریری پروگرام اگر ٹاپ کر سکتا ہے پرائم ٹائم عید والے دن, دیٹ مینس کہ سیریس پروگرامز بھی جو ہیں وہ ویورشپ ہو سکتی ہیں. تو چینج ٹھیک ہے, کچھ چینل تو ہیں ہی ڈرامے کے نا یا نیوز کے, ان کی اپنی بات ہے. جو جنرل چینل ہیں ان کو یہ رسک لینا چاہیے تھوڑا سا, ٹھیک ہے. اور دوسری ایک اور چیز جو مطلب ہے کہ جو انڈسٹری کے لیے کچھ پازیٹیو نہیں ہے, اٹ از ناٹ جو انڈسٹری ہے اٹس ناٹ اے پاکستانی انڈسٹری, صحیح, اٹ از اے کراچی انڈسٹری. اچھا, کراچی آئی آلویز سے کہ بہت ساری چیزوں کے حوالے سے اٹ از این آئی لینڈ. لاہور ایک آئی لینڈ ہے, کوئٹہ ایک, ان کا آپس میں کوئی ربط نہیں. اچھا, وہ زمانے پرانے تھے کہ بھئی پی ٹی وی تھا اس لیے لوگ وہاں سے یہاں آ جاتے, سیٹل ہو جاتے. منور سعید میرے بہت اچھے دوست تھے, باقی جمشید انصاری بھی آئے, سارے جو بھی. اب لوگ کراچی کا رخ کرتے ہیں جی, لیکن آپ کبھی کوئی شو دیکھیں یا کوئی ڈرامہ دیکھیں, آپ کو اس میں کہیں بھی کوئٹہ, پشاور, اسلام آباد یا لاہور کا ایکٹر نظر نہیں آئے گا. کوئی سیلیبریٹی بھی نہیں نظر آئے گی, کوئی پینٹر نظر نہیں آئے گا, موسیقار پہ نہیں. اٹس ٹوٹلی کراچی. ریزن کہ فیزیبلٹی ہے کہ بڑے خان صاحب کو بلا لو, ساتھ والے کمرے میں رہتے ہیں, پان کھلائیں گے, وہ آ جائیں گے. اچھا یار لاہور کو ٹکٹ بھیجنا ہے, اچھا وہ تو پرسوں آئیں گے, نخرے بھی, بٹ دیٹس آل. It does not represent the present media whole of Pakistan. It presents only ایک خاص کراچی کا جو کمرشلزم, اس میں میں اس کی ایک آپ کو مثال دیتا ہوں. آپ کے پاس ٹائم ہے؟ Absolutely sir, ٹائم ہی ٹائم ہے جی. ایک آئی ایم ویری گریٹفل ٹو آل دا پاپ سنگرس, ابرار الحق ہیں یا نصرت فتح علی خان ہے, پاپ سنگر تو نہیں ہے. میں نے آخری 2 شو میں نے ان کے کنڈکٹ کیے تھے. صحیح. اچھا, اسی طرح اور کہ کین یو بلیو اٹ کہ ہمارے زمانے میں جو ہماری علاقائی زبانیں ہیں, میں ان کو علاقائی نہیں کہتا, میں ان کو نیشنل لینگویج, دے بلانگ ٹو نیشن. مطلب جو سندھی ہے وہ اس نیشن کی زبان, پنجابی ہے یہ, تو میں ان کو علاقائی کا کیا مطلب, علاقائی کا مطلب ہے کہ یہ بس اسی میں تنگ. سندھی جو ہے آپ جائیں سرائکی کے ساتھ ملی ہوئی ہے, سرائکی پنجابی کے ساتھ. there is a continuity of languages for thousands of years, it's not only today. ٹھیک ہے, اس کو ٹی وی پہ جو لوکل لینگویجز تھیں ان کے ساتھ شودر کا سلوک کیا جاتا تھا, پرے پرے. پنجابی کا آدھے گھنٹے کا ایک ڈرامہ ہوتا تھا, تھرڈ رائٹ کوئی پروڈیوسر لے کے, اور اس کی کاسٹ بھی زیادہ ہی ہوتی تھی. بالکل صحیح. پنجابی کے گانوں کی بھی ایک, باقی مین سٹریم میں کبھی پنجابی گانا نہیں آئے گا, سندھی کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا, بلوچی کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. ہوا یہ کہ یہ جو پاپ سنگر ہیں انہوں نے گانے شروع کر دیے لوکلز میں. ہاں جی, جس طرح مطلب عالمگیر نے گانا شروع کر دیا, اس کے ساتھ وہ کیا ہے اپنا اللہ اللہ کر سائیں, کیا گانا آیا ہاں علن کے ساتھ کیا نا, ہٹ ہو گیا. اور سندھی میں بھی اس نے گانا شروع کیا. اب کوئی بھی, مجھے یاد ہے کہ بھئی ایک دفعہ ابرار الحق کو کہا گیا, کوئی نیشنل شو تھا, کہ بھئی آپ اس طرح کریں کہ آپ نے تو پنجابی گانا, صحیح, تو آپ اردو سے شروع کریں ایک, کیونکہ جی نیشنل لیول کا شو ہے. بالکل صحیح. آپ جسٹ امیجن کہ نیشنل لیول کا ہے تو پنجابی جو ہے وہ نہیں ہے اس کے لیے مناسب. کیا ٹریٹمنٹ, یہ ایک علیحدہ ایسپیکٹ ہے اس کا. تو مجھے یاد ہے میں بیٹھا ہوا تھا, تو اس نے کہا کہ جی میرا کو اردو فی الحال ہے نہیں, یہ سم تھنگ. تو مہدی حسن صاحب بھی بیٹھے ہوئے, تو میری, کیونکہ میں وہ شخص ہوں جس نے میکسیمم
میوزک کے پروگرام کیے پی ٹی وی لاہور سے. اچھا چنانچہ دیور آل مطلب میرے مہربان تھے دوست. تو میں نے کہا کہ جی ابرار تب اردو میں گائے گا شروع سے اگر مہدی حسن صاحب پہلا اپنی غزل جو ہے وہ پنجابی میں گائے تو یہ ہم کر لیتے. لیکن یہ تمام لینگویجز جو تھیں یہ بین تھیں. مین جو ہمارا ٹائمنگ ہوتا تھا سائٹ پہ تھیں 15-20 پہ. ان دا سیم سینس ہمارا کلچر جو تھا وہ بھی بین تھا. دا ریئل کلچر آف پاکستان اس مٹی کا, وہ جو سطحی کلچر ہوتا ہے شہر کا جی جس کی کوئی جڑیں نہیں ہوتی, اس کی ریپرزینٹیشن ہوتی تھی. تو پہلی مرتبہ یہ ٹیبو جو ختم ہوا وہ 2 لوگوں نے کیا. عبد القادر جنیجو نے, ویری گریٹ فرینڈ آف مائن, ابھی پچھلے دنوں انتقال ہوا, چھوٹی سی دنیا اور یہ جنگل. اس کے بعد نور الہدا شاہ نے. سڈنلی وہ جو سندھی کلچر تھا اٹ بیکیم پاکستانی کلچر. جب وہ پی ٹی وی کے راستے آیا اس نے نئے راستے کھولے اور نئے ایکٹر لے کے آیا. بالکل صحیح. مجھے یاد ہے کہ وہ لاشاری, نور محمد لاشاری ایک ایکٹر ہوا. اچھا تو 91 میں مجھے ملا پرائڈ آف پرفارمنس. بالکل ٹھیک. وہ ملا مجھے کمپیئرنگ پہ دوبارہ مجھے اور طارق کو ملا. نور محمد لاشاری کو بھی ملا. ویری سمپل مین, باقی پڑھاتا تھا, ٹیچر تھا 7ویں 8ویں. تو میں نے کہا کہ آپ کی فلاں 1-2 ڈرامے ان کے دیکھے تھے شاید, تو بڑی اچھی پرفارمنس دیتا, خاص طور پہ چھوٹی سی دنیا تو کمال کا کلاسک ڈرامہ. تو میں نے پوچھا, میں نے کہا کہ سائیں آپ یہ بتاؤ, اچھا جس طرح سائیں کا رواج ہوا آپ نے دیکھا نا, سائیں پہلے نہیں استعمال, سائیں کیم آفٹر دیز ڈراماز. اچھا تو میں نے کہا کہ یہ ایکٹنگ آپ نے کہاں سے سیکھی ہے, اتنے اچھے ایکٹر ہم نے کبھی سنا نہیں ہے. کہتے سائیں وہ بس جو چھوٹے موٹے تھے وہاں پہ اسٹیج تھے یا بزرگوں کے مزاروں پہ جاتے تھے, وہاں پہ ہم ڈرامے کرتے تھے, شوق پورا کرتے. سائیں میں نے کہا ٹی وی پہ سائیں ہمیں کو گھسنے نہیں دیتا تھا. وہ کہتے تھے آپ کا لب و لہجہ درست نہیں ہے. They were all banned. All those actors who had مطلب tilt of Punjabi accent or Sindhi accent یا بلوچی accent یا پشتو, you couldn't appear on television. آپ کو لب و لہجہ درست ہونا چاہیے. لیکن جب اس سے نکلے ہم, تو میں نے جس طرح بتایا ہے کہ نیو ڈراما کے جس کا اس زمین کے ساتھ تعلق تھا, جس کا ہماری دھرتی کے ساتھ تعلق تھا, ہمارے رواجوں کے مطابق. وہ عبد القادر جنیجو سے تو آپ نہیں مل رہے ہوں گے, بیچارہ بڑے عرصے سے بیمار تھا. صحیح. تو بہت میرا پڑھنے والا بھی تھا, دوست بھی تھا. صحیح. تو کہنے لگا کہ سائیں اس کی جنگل شاید اس کا تھا. خیر کہنے لگا, اور بڑا انٹلیکچوئل تھا, جامشورو یونیورسٹی میں پروفیسر. کیسا ہم کراچی کا کلچر اور ہے سائیں, ہمارے تو سمجھ میں نہیں آتی چیزیں, ہم لکھ کے لے جاتے تھے ڈرامہ, وہ کہتے تھے یہ تو ڈرامہ نہیں ہے. ڈرامہ تو ایسا ہوتا ہے کہ اس میں ایک الن میاں ہوتے ہیں, ایک وغیرہ وغیرہ. جی. تو وہ کہنے لگا کہ میں نے ایک کریکٹر لکھا, اس میں ایک بوڑھا ہے سندھی, وہ بڑی دانش کی باتیں کرتا ہے لیکن لمبے اس نے بال رکھے ہیں اور تھرو آؤٹ کنگھی کرتا رہتا ہے, اس میں جوئیں نکلتی. تو وہ یوں کر کے تو ساتھ دانش کی باتیں یا کڑک سے جوئیں بھی مارتے. تو کہنے لگا جی یہ کیسے ہو سکتا ہے, یہ اس قسم کا یہ کریکٹر کیسے ہو سکتا ہے. میں نے کہا سائیں میرا سگا چاچا ہے, یہ اسی طرح ہی کرتا ہے. لیکن میں نے بتایا نا کہ کراچی جو تھا ایٹ دیٹ ٹائم, ناٹ ناؤ, اب تو مکس ہو گیا, وہ اویئر ہی نہیں تھا کہ آؤٹ سائڈ کراچی کیا. فیئر انف. تو یہ پازیٹیو جو ہے کنٹریبیوشن پی ٹی وی کی جو کلچرل ہے. تو آخری بات سم اپ کرتے ہوئے یہی ہے کہ جس طرح مارننگ ٹرانسمیشن شروع کرتے ہوئے مجھے مختلف ملکوں میں جو مارننگ ٹرانسمیشن سے ان کی دی گئی کیسٹس کہ آپ ان کو دیکھیں اور اس کے اوپر کو پیٹرن بنائے, کیونکہ پہلے کبھی ہوا نہیں تھا. میں نے دیکھی تو میں نے ان کو ساروں کو ایک طرف رکھ دیا. میں نے کہا جی یہ یہاں پہ گڈ مارننگ امریکہ یا گڈ مارننگ ویتنام نہیں ہو سکتا.
یہاں گڈ مارننگ پاکستان ہوگا اور وہ ایوالو کرنا پڑے گا اس سرزمین سے، اس کی شاعری سے، اس کے رواج سے، اس کے جتنے بھی اس کی مٹی میں گوہر پوشیدہ ہیں، جتنے گل بوٹے ہیں، جتنی فصلیں ہیں، جتنے ندی نالے ہیں، دریا ہیں، دریاؤں میں جتنی کشتیاں ہیں اور کشتیوں میں جتنے لوگ ہیں، یہ سارا کچھ اس میں ہوگا تو اٹ بی پاکستانی مارننگ شو، رائٹ؟ بالکل اور بلیو می کہ میں نے اپنا مطلب جوانی گزاری کچھ انگلینڈ 5-7 برس، تو ڈریس اپ کرنے کا مجھے بڑا شوق تھا، اور میں سوٹ پکا صاحب، پلپلی صاحب جیسے ہوتے ہیں، جالی جس کو آپ نے کل کی نہیں اپنے سرزمین سے، وہ تھا میں. ہاں میں بڑا پکا انگریز، چھری کانٹے کے ساتھ میں وہ کھاتا تھا پراٹھا. اچھا، تو وہ میں نے مارننگ ٹرانسمیشن کے لیے سوٹ نہیں پہنا، میں نے کرتا شلوار اڈاپٹ کیا اور اس کے اوپر کوٹی یا کوئی اور چیز اس طرح کی چادر وغیرہ، کیونکہ دیٹ واز پاکستانی ڈریس، ٹھیک ہے نا. اور سوٹ میں کبھی کبھار پہن کے اس لیے آتا تھا کہ میں لوگوں کو کہتا تھا کہ میں اس لیے پہنا کہ آپ کو بتاؤں کہ سوٹ میرے پاس ہے. ہاں، مطلب جسٹ ٹو پروو کہ میرے پاس سوٹ ہے. میں اگلے 7 روز میں ڈفرنٹ سوٹ پہنوں گا اور آپ کو پیئر کارڈن کی ٹائیاں بھی دکھا دوں گا اور فلاں کی بھی اور پیور سلک بھی، تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ میں آئی ایم اویئر آف دیٹ کلچر آلسو. اینڈ یہ جو کچھ میں نے اڈاپٹ کیا ہے، میں نے اپنی من مرضی سے کیا، اپنی محبت کے لیے کیا، اپنی ماں کے لیے کیا، ٹھیک ہے. اچھا، تو یہی میں چاہتا ہوں کہ چینلز جو ہیں ان پہ یہ جو سرزمین ہے اس کی خوشبو آئے، اور اس سرزمین میں جو گہرے خزانے ہیں ہمارے موسیقی کے، ہماری روایات کے، ہمارے عشق کے، ہماری شاعری کے، وہ سارے یہ دریافت کریں اور ان کی مہک سے آراستہ ہوں سارے جتنے ہیں. یعنی ہم آپ آن کریں، آپ کو پتہ چل جائے کہ یہ پاکستان کا کوئی چینل ہے، اس میں پاکستانیت، یہ سرزمین کی خوشبو. دیٹس آل. That's all. Beshak, nahi, sir. This is perfectly summed up from you. You are part of history for us, for Pakistan. Pride of performance hai aap hamare. We value you. Kam se kam youngsters like me should get to hear from you directly because you have always been there. But recently things have changed, and that's the whole point of having this session with you. And I'm thankful, sir. Aapne time nikala. Aap bahut busy bhi hain. Arey sir, ek pucha tha. You are not doing television because you're not interested, or just because ایک تو عمر ہے، فرسٹلی ایج از گیٹنگ آن، مجھ میں سکت کم ہوتی جا رہی. میں پہلے روز 4-5-6 صفحے لکھتا تھا، اگر کچھ بھی لکھ رہا ہوتا تھا، ناول لکھ رہا تھا، اب 2 صفحے لکھتا ہوں، تھک جاتا ہوں. مطلب ایک فزیکل، آلدو اللہ کے فضل سے میں much better than people of my age. I move around, I go to the park every morning, drive myself. سارا کچھ ہے، لیکن وہ جو حیصل ہے نا جی، وہ میں اب نہیں کر سکتا. اچھا ٹھیک، فیئر. ہاں، نمبر 2 یہ بھی آفر ہوئی کہ ہم آپ کے گھر آ جاتے ہیں، یا نو، آئی ہیو مائی پرائیویسی، آئی ڈونٹ وانٹ اینی انٹرفیئرنس. میری بیوی کہتی ہے خبردار کوئی خاتون یہاں پہ مائک پکڑ کے آئی اور آ کے اس نے میرے کچن میں جھانک کے کہا کہ بھابھی آپ کباب بنا رہی ہیں، چکھائیے تو صحیح، میں نہیں یہ شوٹ ہونے دوں گی. تو باقی یہ کہ بھائی خواہش نہیں رہی، میری طرز کا پروگرام نہیں ہے، یعنی جس میں صرف ایک بار. اب ایک اور آ گئی ہے روایت، وہ انٹرسٹنگ روایت ہے کہ انڈیویجول کمپیئر کامیاب نہیں ہوتا، اس کے ساتھ 3-4 جگت باز جو ہیں وہ بیٹھے ہونے چاہیے، کامیڈین. ٹھیک ہے نا؟ تو بیسیکلی وہ جو ہے اینکر پرسن، وہ انحصار ان پہ کر رہا ہے شو کا. صحیح، ہی از ناٹ ڈوئنگ اٹ. اچھا، ہمارا جو کانسیپٹ تھا وہ یہ تھا کہ ایک سنگل پرسن بیٹھا ہے، چاہے وہ نعیم بخاری ہو، طارق ہو، انور ہو، اور بات کرے، اور جو ویور ہے اس کو اپنے آپ میں جذب کر لے اور کہے کہ میں آپ ہوں اور آپ میں ہیں. ٹھیک ہے.
لیکن اب یہ ہوتا ہے کہ 4 جگتواز بیٹھے ہیں اور بڑے اچھے ہوتے ہیں, مطلب یہ مجھے کوئی نہیں ہے اس میں اعتراض, اور وہ ہنساتے ہیں لوگوں کو, چنانچہ وہ کانسیپٹ وہ بن گیا. تو مجھے ایک آدھ آفر ایسی بھی ہوئی کہ سر 1-2 بٹھا لیں گے, میں نے کہا پھر ان سے کروا لیں, میں نے اگر کرنا ہے تو انڈیویجولی کر. فیئر انف, ہاں, تو وہ کچھ شرطیں ہیں میری جو وہ پوری نہیں کر پا رہے, اور اگر میرا خیال ہے کہ وہ ہوتا ہے نا جس طرح بڑے غلام علی خان کو کے آصف نے کہا تھا کہ مغل اعظم کے لیے وہ ایک پکا راگ گا دیں, جی, تو وہ گانا نہیں چاہتے تھے فلموں کے لیے, تو انہوں نے بہت زیادہ پیسے مانگ لیے تھے, بالکل ٹھیک, تاکہ وہ نہ دے سکے اور مجھے نہ گانا پڑے. میں بھی جنرلی بہت زیادہ پیسے مانگتا ہوں تاکہ یہ دے نہ سکیں اور مجھے کرنا نہ پڑے. تو فائنل اس کا یہی ہے کہ بھائی وہی, مطلب ہم نے اپنی اننگز کھیل لی ہے نا, بار بار فیلڈ میں اترنے سے کیا فائدہ ہے. ایک اپنے آپ کو ثابت کر دیا ہے کہ ہم ٹرپل سینچری میکر ہیں, اب دوبارہ جائیں تو 0 پہ آؤٹ ہو جائیں تو کیا عزت رہ جائے گی, وہ پچھلی بھی گئی. نہیں آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں, اور کاش آپ کی طرح بھی کافی سیزنڈ لوگ سمجھیں, جس طرح سے پاکستان میں حکومت کر رہے ہیں اس طرح سے وہ بھی اس طرح بیٹھے ہیں جیسے آگے کسی کو چانس دینا نہیں ہے. بٹ تو بہرحال, لیکن یہ نیچرلی میڈیا میری زندگی رہا ہے, میں نے اس سے رزق بھی کمایا ہے, اس سے شہرت بھی کمائی ہے, اور میں اس کی بہتری کے لیے دعا کرتا ہوں.